بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ اہم ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے۔ جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے، لیکن ہمارے جو دوست ممالک ہیں، بڑے دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارے سٹیکس ہیں، جن میں چائنا سر فہرست ہے، ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا توقع کرتا ہے کہ منصفانہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں الیکشن میں پارٹیسپیشن کی اجازت ہوگی۔ بہت سگنیفیکنٹ یہ بیان ہے۔ دیکھیں، مغرب سے بیان آتے ہیں، امریکہ بھی کرتا ہے بیان، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان بیانات میں ایک منافقت اس میں موجود ہوتی ہے۔ امریکہ کی جو پوزیشن پبلک ہے یا جو برطانیہ کی پبلک جو وہ پوزیشن لیتے ہیں وہ بڑی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اندرون خانہ وہ ہر چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ مثلاً وہ کبھی بھی جو اگر گرفتاریاں ہیں اس پر ایک سٹیٹمنٹ آ جائے گی، کبھی انہوں نے حکومت سے نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں عملی طور پر، لیکن چائنا جو ہے when they say something so they mean it۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ، میں اس کی آپ کو تفصیل دوں گا۔ دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ بات سامنے آئی ہے، اگر ہم غور سے دیکھیں تو جو نون لیگ کی جو اسٹریٹجی ہے اس وقت، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، پاکستان کی فوج پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت ہی ٹیکنیکل اور سوفسٹیکیٹڈ انداز میں۔ وہ سامنے رکھتے ہیں ریٹائرڈ فوجی افسران کے نام اور ان پر الزام لگاتے ہیں سیاسی مداخلت کا، اور اس میں میسج یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ یہ سب کام کر رہے تھے تو پاکستانی فوج کے اندر ان کی جو طاقت تھی اس کو وہ استعمال کر رہے تھے، تو انڈائریکٹلی وہ پاکستانی ہماری جو فوج ہے اس کا سیاست میں اس کو ڈریگن کرنا، وہ ابھی تک وہی پالیسی ہے، اور بڑی اب تو بڑی یہ خوفناک ہو گئی ہے۔ مثلا میں صرف تفصیل میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن آپ کو ایک جو سوشل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی جو فوج ہے، اس وقت جو فوج ہے، اس کی قیادت نہایت قابل اور ایماندار ہے، اور اس لیے نواز شریف سے اب اس قیادت کا پھڈا نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کے پیچھے مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ قربانیاں ہماری فوج دے رہی ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل حسن، آج ان کی شہادت کی تصویریں، اور وہ ایک بہت ہی اچھے خاندان سے، ان کے والد صاحب بریگیڈیئر تھے، سرونگ جنرلز ان کے قریبی عزیزوں میں سے ہیں، اور بہت ہی وہ ایک مرنج شخصیت، خوبصورت آدمی، اور بہت زیادہ پاکستان سے محبت کرنے والا یہ نوجوان۔ شہادت انہوں نے نصیب کی ہے، ان کو نصیب ہوئی ہے ایک جو ملٹری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں۔ ویری سیڈ بہت۔ اور پھر یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے جوان ہیں جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے یہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو میں وہ سارے بیان دیکھ رہا تھا اور میں یہ خبر میرے سامنے آئی، تو یوں ہمارے ہی بچے ہیں، یہ ہمارے ہی جوان ہیں جو بارڈرز پر کھڑے ہیں، دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہ جو مسلم لیگ نون جس طرح سے بیان کر رہی ہے، بہت سارے لوگ، یا ماضی میں ہم نظر ڈالتے ہیں ہمارے جو بہت سارے جو ایشوز ہیں ہمارے ملک میں، ان کی جب بات کرتے ہیں، جب پالیسی ڈیسیژنز ہیں ان کی جب بات کرتے ہیں، تو پھر اس وقت کچھ فیلنگز جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہیں۔ بہرحال آج یہ میرے زیادہ موضوعات ہیں۔ اور دوسرا جو اس وقت آپ دیکھیں الیکشنز کو 3 مہینے رہ گئے ہیں، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ماحول کہ جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسا مواقع ان کو فراہم کیے گئے ہوں۔ پی ٹی آئی کے لوگ تو کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، کوئی میٹنگ تک نہیں کر سکتے، اور اب یہ خبریں ہیں کہ نئی لسٹیں آ گئی ہیں، لاہور میں تقریباً 1000 لوگوں کو گرفتار کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکٹیولی تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، آفیسز میں آتے ہیں، ان کے ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو پکڑنا، پھر ان کو 9 مئی کے واقعات میں امپلیکیٹ کرنا، اور پھر مختلف مقدمات میں ان کو لے جانا۔ جیل کے اندر سے جو خواتین بند ہیں تحریک
انصاف کی ان کے جو لیٹرز آ رہے ہیں، ان کی جو کہانیاں آ رہی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ دل دکھانے والی کہانیاں ہیں، اور ضمانتیں ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جب بھی وہ رہا ہوتی ہے، رہائی کی روبکار آتی ہے، تو ایک اور مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ بہت ہی یہ افسوسناک ہے ساری یہ صورتحال۔ لیکن سب سے پہلے جو چائنیز کونسل جنرل ہیں لاہور میں، ان کی گفتگو ہے، اس میں انہوں نے سوال ان سے جب کیا گیا، صحافی نے سوال کیا نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ باہر سے آ گئے ہیں اور وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کا ایک ڈومیسٹک افیئر ہے، یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ نواز شریف صاحب الیکشن میں حصہ لیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم اگر بنتے ہیں، پاکستانی لوگ انہیں وزیر اعظم بناتے ہیں، یہ انٹرنل معاملہ ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور بالکل جو تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اس میں پارٹیسپیشن کی اجازت ہو۔ تو اب یہ بہت کھل کر چائنا نے کہا ہے، نام لیے بغیر، کیونکہ چائنیز وہ ان کی شہرت ایسی ہے کہ وہ بہت ہی ڈھکے چھپے انداز میں بات کرتے ہیں، بٹوین دا لائنز بات کرتے ہیں، ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے، لیکن یہ بہت حد تک ڈائریکٹ بات ہے۔ اب اگر ہم ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم دیکھیں عملی طور پر، تو تمام سٹیک ہولڈرز کو تو اجازت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو کوئی جلسے کی اجازت نہیں ہے، جیسے میں نے کہا، گرفتاریاں ان کی ہیں اور ان کو بندوں کو پکڑ پکڑ کے اندر کیا جا رہا ہے، کوئی فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، کسی طرح سے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے، عام آدمی ٹرائل نہیں دیکھ سکتا، اور عدالتیں جو ہیں، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ، فیصلہ ہی کوئی نہیں۔ خواجہ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان کے پاس 10 مہینے سے کیسز پڑے ہیں جن پر وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہا ہے اپیلوں پر، اور ان کیسز کا فیصلہ ہو گیا، وہ انہوں نے محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ تو وہ یہ اگر ہم دیکھیں سٹیٹمنٹ چائنا کی، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ابھی یہ پروسیس ہو رہا ہے، اگر یہ اسی طریقے سے چلتا رہا، الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد بھی پی ٹی آئی کو کوئی اجازت نہیں ہے جلسوں کی، تو پھر یہ ایسے الیکشن ہوں گے جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں، جن کو بین الاقوامی دنیا تسلیم نہیں کرے گی، جن کے نتائج، اور ان انتخابات سے جو استحکام پاکستان میں لانے کی جو کوششیں ہیں، ان کو کسی طرح سے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، بالکل کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ تو بالکل سامنے ہو گیا۔ اب میں نے جو نون لیگ کی کیمپین ہے نا، اس میں دیکھیں 3-4 لوگوں کا میں ذکر کروں گا۔ ابصار عالم پیمرا کے چیئرمین تھے، میرے کولیگ بھی رہے ہیں مسلم اخبار میں، بھلے آدمی ہیں، اچھے آدمی، ینگ آدمی ہیں۔ انہوں نے ٹی وی پر یہ بات کہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اب یہ آپ ان کی بات سنیے گا اور خود اندازہ لگائیے کہ وہ تنقید کس پہ کر رہے ہیں، کہ میں گیا وزیر اعظم سے ملنے، نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت راحیل شریف صاحب مل کے گئے تھے، تو میں نے پوچھا میاں صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ راحیل شریف صاحب کیا بات کرنے آئے تھے؟ تو کہنے لگے کہ نواز شریف نے گفتگو نہیں کی، ایک چٹ پر لکھ کر یہ کہا کہ ایکسٹینشن، اور ساتھ میں یہ کہا کہ پہلے 3 سال مانگتے تھے، پھر 2 سال، اور اب 1 سال۔ تو اب آپ وہ کیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آفس میں نواز شریف صاحب نے چٹ لکھ کر دی، تو اس کا مطلب ہے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کی گفتگو ٹیپ ہو رہی تھی۔ کون ٹیپ کرتا ہے گفتگو؟ آج بھی وہ ایشو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، عمران خان کی ٹیپنگ، سب وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں ابصار عالم؟ اس واقعے کو کیوں انہوں نے بیان کیا؟ بالکل پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ان کی نون لیگ کی وہ بالکل ٹارگٹ میں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں نشانہ لے کے اور بالکل کھڑکا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اسحاق ڈار صاحب کا بتایا کہ اب کی جو قیادت ہے فوج کی وہ قابل اور ایماندار ہے، تو اس لیے اب پھڈا نہیں ہوگا۔ یعنی ماضی میں جو 5 پھڈے ہوئے ہیں وہ سارے پاکستان کی فوج نے کیے ہیں، یہ بالکل اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر مطیع اللہ جان صاحب نے ایک بات کہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ باتیں صحیح ہیں، یہ غلط ہیں، میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سابقہ جرنیلوں کو بات کر رہے ہیں صرف، اور اب ادارے کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، تو یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا
یہ میں وہ سوال دہرانا نہیں چاہتا آپ مطیع اللہ جان کا کہ وہ کس کو آپ پریس کانفرنس بس 2 بندوں سے ریٹائرڈ جرنیلوں کے نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ پریس کانفرنس کروا لیں، تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے اور دوسرے لوگوں سے پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ڈرائنگ رومز میں کی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مل کر ان کا سلوشن تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پبلک ڈومین میں لا کے بات کرنا، بھلے کچھ کمزوریاں ہمارے اندر، ہمارے اداروں کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو پبلکلی اس انداز میں گفتگو کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے ایسا ماحول پیدا کرنا کہ اس وقت پوری دنیا نے نشانہ کیا ہوا ہے، دیکھیں کیسے ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، کیا چاہتا ہے ہمارے ہاسٹائل نیبرز، اور کس طریقے سے وہ چیزیں نکال کے پرانی آپ کو چیزیں ایسی ملیں گی جس میں ہمارے جو ادارے ہیں ان پر آپ کو تنقید نظر آئے گی۔ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر یہ چیزیں طے کرنی چاہیے۔ یہ پبلک ڈومین میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی جو ریپیوٹ ہے اس کو اس طرح سے خراب کر رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ ایشو کو حل کریں، ایشوز ہیں، ہم سب مانتے ہیں ایشوز ہیں، لیکن ان ایشوز کو آپ بیٹھ کر حل کریں۔ امریکہ کے اندر جو ایشوز ہیں وہ ان کا صدر اور وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں، برطانیہ میں بھی، انڈیا میں بھی، لیکن پبلکلی صرف بات کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ملتا، بدنامی ہوتی ہے۔ اور اگر بدنامی پاکستان کے عوام کی ہو، سیاسی جماعتوں کی ہو، پاکستان کے اداروں کی ہو، عدلیہ کی ہو، اس کا نقصان پاکستان کو ہے، اس کا نقصان پاکستان کو ہے۔ بس یہ چند معروضات، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نے